امریکہ کا پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات پر زور۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کی بندش سے متعلق تشویش ہے۔ سوشل میڈیا تک شہریوں کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان کے سیاسی اور حکومتی معاملات پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات پر زور۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کی بندش سے متعلق تشویش ہے۔ سوشل میڈیا تک شہریوں کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان کے سیاسی اور حکومتی معاملات پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ میتھیو ملر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کی بندش سے متعلق تشویش ہے۔ نون لیگی پارلیمانی پارٹی نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کی توثیق کر دی ہے۔ نو منتخب اراکین اسمبلی کا مریم نواز پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ مریم نواز نے آئندہ حکومت کا روڈ میپ بھی دے دیا۔ پنجاب میں 5 سال میں 5 IT سٹیز 1 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کر دیا۔ کہتی ہیں صوبے کے ہر حلقہ میں یکساں ترقیاتی کام ہوں گے۔ رپورٹ دیکھیں۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا جاتی عمرہ میں پہلا اجلاس 195 نو منتخب ارکان اسمبلی نے اجلاس میں شرکت کی۔ نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے اراکین اسمبلی، نون لیگ میں شامل ہونے والے آزاد اراکین اسمبلی اور دیگر بھی شامل تھے۔ پارلیمانی پارٹی نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کرنے کی قیادت کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ پارلیمانی پارٹی کا مریم نواز پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے میاں مشتبہ شجاع الرحمان اور ڈیپٹی اسپیکر کے لیے ظہیر چنڑ کے نام پر اتفاق کر لیا گیا۔ مریم نواز نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے نون لیگ کو بڑی جماعت کے طور پر الیکشن میں کامیاب کرایا۔ پنجاب کا نیا دور شروع ہوگا جس کی بنیاد نواز شریف نے رکھی تھی۔ نواز شریف کے نقش قدم پر چل کر عوامی خدمت کی نئی تاریخ رقم کریں گے۔ اتنی کلیئر میجورٹی کے لیے میں پنجاب کے عوام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ مینڈیٹ دیا۔ ہم یہ عہد کریں گے کہ آج سے پنجاب کا ایک نیا عہد، نیا دور شروع ہوگا۔ مریم نواز نے پنجاب کی ترقی کے لیے مستقبل کی حکمت عملی بھی بتا دی۔ بولیں سیف سٹیز اتھارٹی کو صوبے کے تمام شہروں تک پھیلائیں گے۔ میرج ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور ٹریفک لائسنس گھر کی دہلیز پر ملیں گے۔ ہیلتھ کارڈ، سرکاری اسکولوں کی اپ گریڈیشن، ماڈل پولیس اسٹیشن، صفائی کا جدید نظام لائیں گے۔ نواز شریف نے پہلا ہیلتھ کارڈ جاری کیا جس میں کرپشن کی کوئی شکایت نہیں آئی۔ مریم نواز نے کہا کہ ہمارے پاس 5 سال ہیں اور کام بہت زیادہ ہے۔ سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے اور ماڈل پولیس اسٹیشنز بنانے ہیں، ماڈل ویمن پولیس اسٹیشنز جو ہے وہ ہم نے بنانے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی 5 سال میں، میری کوشش ہوگی اس سے زیادہ ہو، لیکن 5 IT سٹیز بنا کر جائیں گے۔ ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور 5 سال بہت کم ہیں، کام ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے۔ مریم نواز نے پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار 5 IT سٹی بنانے کا بھی اعلان کیا۔ پنجاب میں حکومت سازی کا معاملہ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 23 فروری کو طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ اجلاس کا انعقاد مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن سے مشروط ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے اراکین اسمبلی کو لاہور میں ہی قیام کی ہدایت کر دی ہے۔ لیاقت علی کی رپورٹ میں تفصیلات جانیے۔ مسلم لیگ نون نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حکومت سازی کے لیے صف بندی کر لی۔ مریم نواز نے جاتی عمرہ میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے حکمت عملی بنا لی۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار میاں اسلم اقبال بھی طویل روپوشی کے بعد منظر عام پر آ گئے۔ صوبے میں حکومت سازی کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 23 فروری کو ہونے کا امکان۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ارکان کو اجلاس کے انعقاد کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے اپنے ارکان اسمبلی کو لاہور ہی میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی حتمی تاریخ کا تعین مختلف نشستوں کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے لیے سمری کسی بھی وقت گورنر پنجاب کو بھجوا دی جائے گی۔ نگران حکومت کی سمری پر گورنر پنجاب اجلاس طلب کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبتیر خان افتتاحی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے پہلے ہی اجلاس کے حوالے سے اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ افتتاحی اجلاس میں 9 منتخب ارکان اسمبلی کا حلف، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوگا۔ پنجاب کے بعد سندھ میں بھی خاتون وزیر اعلیٰ لانے کی تیاریاں۔ فریال تالپور وزارت اعلیٰ کی سب سے مضبوط امیدوار ہیں۔ فریال تالپور کے انکار پر مراد علی شاہ، ناصر حسین شاہ اور شرجیل میمن کے ناموں پر غور ہوگا۔ پنجاب کے بعد اب سندھ میں بھی خاتون وزیر اعلیٰ لانے کی تیاریاں۔ فریال تالپور وزارت اعلیٰ کی سب سے مضبوط امیدوار ہیں۔ فریال تالپور کے انکار پر مراد علی شاہ، ناصر حسین شاہ، شرجیل میمن کے ناموں پر غور ہوگا۔ آئندہ 2 روز میں PPP سندھ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس
طلب کیا جائے گا۔ فریال تالپور وزارت اعلیٰ کی سب سے مضبوط امیدوار ہیں۔ پنجاب کے بعد سندھ میں بھی خاتون وزیر اعلیٰ لانے کی تیاریاں۔ فریال تالپور کے انکار پر مراد علی شاہ، ناصر حسین شاہ، شرجیل میمن کے ناموں پر غور کیا جائے گا اور آئندہ 2 روز میں پی 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 سندھ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا جائے گا۔ سابق کمیشن لیاقت چٹھا کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات۔ الیکشن کمیشن کی ٹاسک مکمل کر لیا۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی نے رپورٹ کا ابتدائی ڈرافٹ مکمل کر لیا ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق انکوائری کمیٹی نے سابق کمشنر کے خلاف فوجداری کارروائی تجویز کر دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف الزامات پر توہین چیف الیکشن کمشنر کی کارروائی بھی کی جائے گی۔ انکوائری کمیٹی نے ڈی آر اوز اور آر اوز کے بیانات کو رپورٹ کا حصہ بنایا۔ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں پیمرا ٹرانسکرپٹ کو حصہ بنایا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ ریٹرننگ افسران نے سابق کمشنر لیاقت چٹھا کے بیانات کی نفی کی ہے۔ سابق کمشنر لیاقت چٹھا کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات۔ الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی نے ٹاسک مکمل کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت کے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے متعلق بڑے فیصلے سامنے آ گئے۔ وفاقی کابینہ نے 35 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کرپشن، جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کے نام ای سی ایل میں شامل۔ 30 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے متعلق بڑے فیصلے۔ وفاقی کابینہ نے 35 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کرپشن، جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کے نام ای سی ایل میں شامل، جبکہ 30 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے عام انتخابات کا عدم قرار دینے کی درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ درخواست گزار علی خان نے ای میل سفری دستاویز کے ساتھ بھجوائی کہ وہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتا۔ عدالت کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ عام انتخابات کا عدم قرار دینے کی درخواست 5 لاکھ جرمانے کے ساتھ خارج۔ درخواست گزار بیرون ملک مشہوری کے لیے ڈرامہ رچایا، عدالت کا مذاق بنایا گیا، میڈیا پر پابندی نہیں مگر سچ تو بولے، چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ پولیس سابق بریگیڈیئر علی خان کے گھر گئی، وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس بھی بھیجا، گیٹ پر نوٹس چسپاں بھی کر دیا۔ درخواست گزار کا کالعدم تنظیم سے تعلق پر کورٹ مارشل بھی ہوا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کورٹ مارشل کے بعد کیا بریگیڈیئر کا رینک لکھا جا سکتا ہے؟ علی خان کو 5 سال قید بھی ہوئی مگر یہ حقائق ظاہر نہیں کیے۔ ایسا لگتا ہے کہ درخواست گزار ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے۔ افسران نے قرآن اٹھا کر بولنے کی کوشش کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے آئندہ ایسا کیا تو وکالت کے لائسنس منسوخی کے لیے معاملہ بار کو بھیجیں گے۔ ان صاحب کا کیس سے تعلق نہیں، یہ کیوں آئے؟ ان کو اس کیس سے کیا دلچسپی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ درخواست گزار خود نہ آئے اور دوسری پارٹی کو راستہ دکھائے کہ اس درخواست کے ذریعے عدالت آ جاؤ۔ جسٹس نے دوران سماعت میڈیا کے حوالے سے ریمارکس دیے کہ میڈیا پر پابندی نہیں لگائی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میڈیا جھوٹ بولے۔ ہفتے کو خبر چلی کہ 5 ججز کا اجلاس ہوا، جھوٹی خبر پر 6 پروگرام ہو گئے۔ جن ججز کی میٹنگ کا نام لیا گیا وہ لاہور میں تھے۔ اگر خبر غلط چلی تو تردید بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ ایسے صحافی کے خلاف میڈیا کچھ نہیں کرے گا۔ حکومت نے انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر ایکشن لے لیا۔ وفاقی کابینہ نے سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے 5 رکنی اعلیٰ سطحی جے آئی ٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ حکومت نے مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے 5 رکنی جے آئی ٹی تشکیل دے دی۔ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے کمیٹی کے سربراہ مقرر، آئی ایس آئی، آئی بی، پی ٹی اے اور نادرا کے افسران جے آئی ٹی میں شامل۔ کابینہ سے سرکولیشن سمری کے ذریعے جے آئی ٹی کی تشکیل کی منظوری لی گئی۔ ذرائع کے مطابق جعلی بیلٹ پیپرز چھاپنے کے پروپیگنڈے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مہم کے ذریعے افسران پر دباؤ ڈال کر وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کابینہ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی ذمہ داران کا تعین کر کے مقدمات کا اندراج اور مستقبل میں سدباب کے اقدامات تجویز کرے گی۔ تحقیقات کے دوران آئی ٹی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ سرکاری افسران کے خلاف پروپیگنڈا آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے۔